ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اس نے اپنے ملک کے رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بچاہت اس کے نام کر دے گا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدے کی کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا ایک گدے کے سوا، سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کو قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا، بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدے کے۔ فرشتے اس کو جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر ایک دم روکے اور بولے، ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر دیکھے، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، فلاں فلاں دن تم نے گدے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ پوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 دارے مارے جائے۔ اس کی خوب دھنائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو 200 دارے مارے جائے۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی اور صبح تک اس کو مار پڑتے رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکے۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، او بھائیوں، پورے رات میں ایک گدے کا حساب نہیں دے سکا تو پورے رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا؟ کہانی فرضی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرے۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟